شہر میں نمائش لگی ہوئی تھی، قسم قسم کی دکانوں کے علاوہ سینما تھیٹر، سرکس اور کرتب والے بھی آئے ہوئے تھے۔ سارا شہر نمائش پر ٹوٹا پڑ رہا تھا۔ جدھر دیکھو تماش بینوں کی ریل پیل، جہاں دیکھو لوگوں کا ازدحام۔ نمائش کے شروع ہوتے ہی دانے ہاتھ کو ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا، جس کے دروازے پر موٹے حرفوں میں لکھا تھا، ملک کے مشہور نجومی شیخ عطائی، جو اپنے علم کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجت، دکھیوں کا دکھ اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرتے ہیں، کھوئی ہوئی چیزوں کا پتہ بھی بتاتے ہیں۔ آئیے اور فائدہ اٹھائیے۔ فیس صرف 8 روپے۔ خیمے کے اندر ایک سفید داڑھی مونچھ کے بزرگ لمبا سا چوغا پہنے، سر پر رومال باندھے اور گلے میں تسمیوں کا ہار ڈالے بیٹھے تھے، اور ان کے پاس ایک لڑکا بیٹھا جھوم رہا تھا۔ جھومتے جھومتے لڑکے نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر جمائی لے کر بولا، دھت تیرے کی، ابھی تک تو کوئی کمبخت ٹپکا نہیں، جھومتے جھومتے تو میرا سر چکرانے لگا۔ بزرگ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنی اور داڑھی سے ہلا کر بولے، صبر کرو، کوئی نہ کوئی تو ضرور ہی آئے گا۔ اس کمبخت داڑھی نے تو میرے گالوں کو چھیل ڈالا، جب کوئی آئے گا تو پھر لگا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے داڑھی مونچھیں اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ دوسرا لڑکا اس کی صورت دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، یار ظہیر، داڑھی مونچھیں لگا کر تو تم سچ مچ ولی اللہ معلوم ہوتے ہو۔ سنو، شاید کوئی آ رہا ہے۔ ظہیر نے اٹھ کر باہر جھانکا اور سر ہلا کر بولا، ابھی تو صبح ہی ہے، ابھی کون آئے گا؟ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شہر میں نمائش کی خبر سن کر ظہیر کو بیٹھے بیٹھے مستی جو سوچی تو وہ شوکت سے کہنے لگا، یار شوکت، کوئی ایسی ترکیب سوچنی چاہیے جس سے دوستوں کو بے وقوف بنایا جا سکے اور وہ ہماری شرارت کا لوہا مان جائیں۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور آخر کار یہ تجویز پاس ہوئی کہ ظہیر تو بنے نجومی اور شوکت اس کا چیلا، اور دونوں نمائش میں خیمہ لگا کر بیٹھ جائیں۔ جب اسکول کے لڑکے ان کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں خوب الو بنائیں گے۔ نمائش لگے دوسرا دن تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی، مگر ابھی تک ان کے پاس ایک آدمی بھی نہ آیا تھا۔ شوکت بددلی سے بولا، معلوم ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کو نجومیوں کی ضرورت نہیں، عجیب بد ذوق انسان ہے۔ ظہیر جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ باہر سے کسی نے پکار کر کہا، جناب میں اندر آ سکتا ہوں؟ شوکت جلدی سے پردے کے پیچھے چھپ گیا اور ظہیر داڑھی لگا کر بھاری آواز میں بولا، آ جاؤ بیٹا۔ پکارنے والا خیمے کے اندر آ گیا اور ظہیر نے اس کی صورت دیکھی تو اچھلتے اچھلتے بچا۔ یہ اس کا ہم جماعت رشید تھا، جس سے اس کی اکثر لڑائی رہتی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ربڑ کی ایک چھوٹی سی گیند تھی جسے وہ بے قراری سے مسل رہا تھا۔ ظہیر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر درویشوں کی طرح آنکھیں بند کر کے بولا، ہم خوب جانتے ہیں تم کیوں آئے ہو، فکر نہ کرو، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ رشید گڑ گڑا کر بولا، شکریہ جناب، دراصل میں اس وقت سخت پریشان ہوں، میری گھڑی کہیں کھو گئی ہے، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ظہیر داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا اور میز پر ایک ہانڈی رکھ کر اس میں جھانک کر بولا، گھڑی کیسی تھی؟ جیبی؟ جی ہاں، جیبی ہی تھی، رشید نے جواب دیا۔ اس پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا اور چاندی کی زنجیر لگی تھی۔ یہ گھڑی میرے والد نے 400 روپے میں خریدی تھی۔ میری شامت آئی تو میں جیب میں ڈال کر نمائش میں آ گیا۔ ہائے کیا کروں، والد صاحب کو خبر ہو گئی تو آفت آ جائے گی۔ خدا کے لیے آپ میں آپ کو دوگنی فیس دوں گا۔ ظہیر ہاتھ اٹھا کر زور سے بولا، ٹھہرو، ہم ابھی بتاتے ہیں۔ اس نے 5 منٹ تک ہانڈی کے اندر کسی چیز کو دیکھا اور پھر خوش ہو کر بولا، ٹھیک، بالکل ٹھیک، اچھا بچہ، اب تم جاؤ، سپہر کو ہمارے پاس آنا، خدا نے چاہا تو تمہاری گھڑی تمہیں مل جائے گی۔ رشید سلام کر کے چلا گیا۔ شوکت نے باہر نکل کر زور کا قہقہ لگایا اور بولا، دیکھا اس رشید کے بچے کو، اسکول میں کیسا بنتا ہے اور اب مصیبت کے وقت کیسا گڑ گڑا رہا ہے۔ ظہیر بالوں میں انگلیاں پھیر کر بولا، ہاں یہ تو ہے، مگر اب ہمیں اس گھڑی کا کھوج لگانا ہے، ورنہ بیچارے پر وہ مار پڑے گی کہ چمڑی تک ادھڑ جائے گی۔ سنا ہے باپ بڑا ظالم ہے اس کا۔ شوکت بے پرواہی سے بولا، چھوڑو بھی، کہاں ڈھونڈتے پھرو گے، سپہر کو آئے تو تھوڑا سا بے وقوف بنا دینا۔ ظہیر اٹھ کر بولا، نہیں، مرتے کو مارنا اچھا نہیں، واقعی وہ اس وقت مصیبت زدہ ہے اور بحیثیت ایک ہم جماعت کے ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ چلو ذرا نمائش کا ایک چکر لگائیں۔ اس نے چوغا وغیرہ اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے اور شوکت کے ساتھ نمائش میں ٹہلنے لگا۔ ظہیر کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ رشید کی گھڑی کہاں تلاش کرے۔ اس نے وعدہ کرنے کو تو کر لیا، مگر اب جو سوچا تو بڑی مشکل نظر آئی۔ پھر بھی اس نے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یوں ہی ممکن ہے کوئی ایسا کھوج مل جائے
جس سے گمشدہ گھڑی کا سراغ مل سکے۔ ایک طرف ایک بڑی سی میز کے گرد بہت سے لڑکے جمع تھے۔ میز پر ایک صندوق ترچھا رکھا ہوا تھا جس میں کئی خانے تھے۔ لڑکے باری باری خانوں میں گیند پھینک رہے تھے۔ جو لڑکا جیت جاتا کھیل کا مینیجر اسے ایک گیند دے دیتا، بالکل ویسی گیند جیسی رشید کے پاس تھی۔ ظہیر شوکت کا ہاتھ پکڑے دلچسپی سے کھیل دیکھنے لگا۔ ایک لڑکا گیند پھینک رہا تھا۔ اس نے نشانہ باندھ کر گیند پھینکی اور گیند خانے میں جا گری۔ مینیجر خوش ہو کر بولا، واہ میاں صاحب زادے، کیا نشانہ ہے، لو یہ تمہارا انعام۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گیند اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ لڑکا گیند لے کر چلا گیا تو مینیجر ظہیر سے بولا، آؤ میاں تم بھی قسمت آزما دیکھو، 4 پیسے میں 8 آنے کی گیند لے جاؤ۔ ظہیر مسکرا کر بولا، اتنے فاصلے سے خانے میں گیند ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ مینیجر بولا، یہ بات تو ہے میاں، پھر بھی قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے، صبح سے یہ تیسرا لڑکا ہے جس نے انعام جیتا ہے۔ ظہیر بولا، ابھی ابھی میرا ایک دوست انعام جیت کر گیا ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، گوری رنگت، بھوری آنکھیں، نیلا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ مینیجر سوچ کر بولا، ہاں ہاں ماشاءاللہ، بہت مشاق نشانہ باز ہے۔ اس نے آتے ہی کوٹ تو ایک طرف اتار کر رکھ دیا اور ایسی طاق کر گیند پھینکی کہ وہ جیت کے خانے میں جا کر گری۔ ظہیر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ بولا، آپ کو یاد ہے اس نے اپنا کوٹ کہاں رکھا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے کنکھیوں سے اپنی داہنی طرف والے لڑکے کو جو آہستہ آہستہ پیچھے کو کھسک رہا تھا دیکھا۔ مینیجر حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگا اور سر کھجاتے ہوئے بولا، اتنا تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کوٹ اتارا تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ کہاں رکھا تھا۔ مگر کیوں؟ بات کیا ہے؟ ظہیر جلدی سے بولا، یوں ہی پوچھ رہا تھا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، معاف فرمائیے گا۔ بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا ظہیر باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر وہی لڑکا جا رہا تھا جو اس کی داہنی طرف کھڑا تھا اور پھر ایک دم کھسک آیا تھا۔ ظہیر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بولا، شوکت جلدی کرو، ہمیں ان صاحب زادے کو پکڑنا ہے۔ لڑکا تیزی سے ایک طرف کو چلا جا رہا تھا۔ ظہیر نے بھی رفتار تیز کر دی اور جلد ہی اسے جا لیا۔ لڑکا اپنے پیچھے انہیں آتا دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ ظہیر نے جان بوجھ کر زور سے اس کے کاندھے سے کاندھا مارا اور بناوٹی گھبراہٹ سے بولا، ارے معاف فرمائیے، دراصل مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، 2 بجے گھر پہنچنا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس وقت کتنے بجے ہوں گے؟ لڑکا سٹ پٹا کر بولا، معلوم نہیں، میرے پاس گھڑی نہیں۔ ظہیر نے اس کی جیب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ لٹکتی ہوئی زنجیر صاف بتا رہی ہے کہ آپ کی جیب میں گھڑی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس گھڑی نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے جھٹ اس کی جیب سے گھڑی نکال لی۔ لڑکے کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ گھبرا کر بولا، یہ گھڑی؟ ہاں ہے تو میں۔ شوکت اچھل کر بولا، سونے کا پانی، چاندی کی زنجیر، جیبی گھڑی؟ ارے! ظہیر ڈانٹ کر بولا، بتاؤ یہ گھڑی تم نے میری جیب سے کیوں نکالی؟ پولیس پولیس؟ لڑکا خوف سے کانپ رہا تھا، مری ہوئی آواز میں بولا، خدا کے لیے میری بات تو سنیے، میں نے چرائی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے پڑی ملی تھی، اگر آپ کی ہے تو آپ لے لیجئے۔ ظہیر بولا، اچھا جاؤ، میں معاف کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ لڑکا چلا گیا تو شوکت حیرت سے بولا، ارے ظہیر، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس رشید کی گھڑی ہے؟ ظہیر کہکا لگا کر بولا، میرے دوست، یہ جاسوسوں کی باتیں ہیں، تم کیا جانو، ایسی باتوں میں اتفاق بہت چلتا ہے۔ تم نے دیکھا تھا جب میں گیند والے سے باتیں کر رہا تھا تو یہ لڑکا میری دائیں جانب کھڑا تھا، جب میں نے رشید کے کوٹ کا ذکر کیا تو یہ جلدی سے باہر نکل آیا، اس سے مجھے شبہ ہو گیا اور میں نے اس کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ بیچارہ گھبراہٹ میں گھڑی کی زنجیر جیب کے اندر کرنا بھول گیا اور اس کی غلطی نے اسے پکڑوا دیا، سمجھے بدھو میاں؟ شوکت نے پوچھا، فرض کرو تمہارا خیال غلط نکلتا، یعنی یہ گھڑی رشید کی نہ ہوتی بلکہ اسی کی ہوتی، تو کیا؟ ظہیر نے جواب دیا، میں معافی مانگ کر چلا جاتا اور کہیں اور تلاش کرتا۔ خیر چلو، زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑی اور آسانی سے کام بن گیا۔ اب میاں رشید سے خوب مٹھائی کھائیں گے۔ دونوں خیمے میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی نے باہر سے آواز دے کر پکارا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شوکت اٹھ کر پردے کے پیچھے چھپ گیا اور ظہیر نے جلدی جلدی چوغا پہنا، داڑھی لگائی اور بھاری آواز میں بولا، آ جاؤ بیٹے۔ رشید رونی صورت بنائے اندر آیا اور منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ظہیر مسکرا کر بولا، لو بیٹا، تمہاری گھڑی مل گئی، مگر تمہیں منہ مانگا معاوضہ دینا پڑے گا۔ رشید خوش ہو کر بولا، فرمائیے فرمائیے، کتنا؟ میں 10 روپے تک دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ لو۔ ظہیر نے جیب سے گھڑی نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، دیکھو
یہی تھی نا تمہاری گھڑی؟ رشید نے گھڑی دیکھی تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک دم ظہیر کے ہاتھ چوم لیے اور سر جھکا کر بولا، آپ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ ظہیر نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کے جھٹکے سے داڑھی نیچے گر پڑی۔ رشید نے حیرانی سے اسے دیکھا اور چیخ کر بولا، ارے ظہیر تم؟ اب تو شوکت بھی باہر آ گیا اور دونوں کہہ مارنے لگے۔ دوسرے دن سکول میں بڑی تفریح رہی۔ رشید نے 10 روپے کی مٹھائی منگوا کر تمام لڑکوں میں تقسیم کی اور سب کے سامنے ظہیر سے اپنی پچھلی خطاؤں کی معافی مانگی۔ اگلے ہفتے سکول میں جلسہ ہوا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ظہیر کی بہت تعریف کی اور بولے، مجھے امید ہے کہ یہ ہونہار لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا جاسوس بنے گا۔